اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل۔ آقا کی یہ شان ہے، روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور ایک خطا ہو گئی تھی، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے اس خطا کو معاف بھی کر دیا اور آ کر دعا کی کہ اللہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میری توبہ کو قبول فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صدقے سے میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو کیسے پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ میرے محبوب ہیں؟ اللہ تو جانتے ہیں نا، یہ چیزیں جو اللہ بتاتے ہیں نا، یہ سوالات جو ہوتے ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوا کرتے ہیں، ورنہ تو اللہ جانتے ہیں دل کے راز۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، جنت کے اندر میں تھا، میں نے ایسے سر اٹھا کر دیکھا آپ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے ایک طرف اپنا نام لکھا اور دوسری طرف میرے جو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، تو میں سمجھ گیا جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے وہ اللہ کے بڑے محبوب اور بڑی محبوب ہستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اگر میں نے دنیا کے اندر اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجنا ہوتا لما خلقت الجنت والنار، میں جنت اور جہنم کو بھی نہ بناتا، میں یہ کائنات کا سلسلہ بھی نہ بناتا، میں یہ انسان سورج ستارے بھی نہ بناتا، یہ دنیا کی رونق بھی نہ ہوتی، ہم بھی نہ ہوتے، آپ بھی نہ ہوتے، یہ قلم بھی نہ ہوتی۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو چلایا۔ ہاں تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک بات جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ملتی ہے، دنیا میں جتنی بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں ان کے آنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے نبی آ گئے، ان کے آنے کے بعد دنیا کو پتہ چلتا اللہ کے نبی آ گئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کے تذکرے نہیں ہوا کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کا تذکرہ دنیا میں نہیں تھا، آگے نوح علیہ السلام اب کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہو گئے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر، آنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ آنے کے بعد پھر بنی اسرائیل ایمان لائے اور فرعون کی قوم نے انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آنے سے پہلے ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا اللہ کے پیغمبر آئے۔ لیکن قربان جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آقا کی شان اور عظمت کے اوپر، آقا ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں تھے، تذکرہ پہلے ہے، ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر بھی کیا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے آقا کے آنے سے پہلے آقا کے تذکرے کروا رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو اور اہم ملتی ہے، ہر پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والے اس وقت نظر آئے جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان سے پہلے ایمان لانے والے ان کے اوپر کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ان کے آنے سے پہلے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جتنی بھی اللہ کے پیغمبر ہیں سب کی یہ شان ہے، آنے کے بعد لوگوں نے ایمان، ان کے اوپر لوگ ایمان لائے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے آقا دنیا میں نہیں آئے تھے، ایمان لانے والے پہلے سے انتظار کر رہے تھے، ایمان لا رہے تھے۔ یہ شان اور یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
عطا فرمائی۔ اب یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا کہ میرے پیغمبر پر تم ایمان لے آنا۔ اور جتنی بھی پیغمبر تشریف لائے ان کے ذمے ایک ہی کام ہوتا تھا، اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان۔ ہر پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کرتا تھا اور اللہ کی توحید کا اعلان کرتا تھا، آنے والے کسی اور پیغمبر کا تذکرہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ہر پیغمبر جب تشریف لائے، جہاں اللہ کی توحید کا اعلان کرایا اور جہاں اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کرتے گئے ہیں کہ لوگوں، اگر ہماری موجودگی کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ تشریف لے آئیں گے، ہم بھی ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، تم نے بھی ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ صرف آقا کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ شان اور یہ عظمت اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور